بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویک جو ہم آیتیں پڑھ رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو صبر کرنے والے ہیں، مطلب مشکل حالات میں فرمایا تھا کہ صبر اور نماز سے جو ہے وہ مدد چاہو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد جو شہید ہو گئے ان کا رتبہ بتایا تھا کہ ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ پھر بات ہوئی تھی مصائب خمسہ کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 طرح کے مصائب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرتے ہیں۔ وہ خوف ہے، بھوک ہے، اور مالوں میں اور جانوں میں کمی اور پھلوں میں کمی۔ لیکن ان تمام حالات سے گزرنے کے باوجود جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو جب ان کو مصیبت کوئی پہنچتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے، واویلا نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز سے مدد لیتے ہیں اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر نوازشیں ہیں، عنایت ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رحمت بھی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبر کے کنٹینیویشن میں پھر اگلی آیات بھی ہیں، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی۔ فمن حج البیتا، پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا۔ ایک منٹ میں اسکرین شیئر کر لیتی ہوں، پھر آپ لوگوں کو پارا بھی نظر آئے گا۔ جی، تو اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 158 میں فرما رہے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کرے گا بیت اللہ کا یا عمرہ کرے گا تو کوئی گناہ نہیں اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف اور سعی کرے ان دونوں کی۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اس کا کیا پس منظر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شان نزول میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصار جو تھے وہ قبول اسلام سے پہلے منات ایک بت تھا، اس کا نام اس کے نام کا تلبیہ پکارتے تھے، جس کی وہ مثل پہاڑی پر ایک جگہ تھی، پہاڑی کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو وہ اس پر عبادت کرتے تھے۔ اور پھر مدینے پہنچ کر ایسے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ انہوں نے جاہلیت میں جو مشرک تھے نا، انہوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت نصب کیا ہوا تھا اور مروہ پہاڑی پر نائلہ بت رکھا ہوا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ جب صحیح کرتے تھے تو ان کو بوسہ دیتے یا چھوتے تھے۔ تو مسلمان جب مسلمان ہوئے اور وہ لوگ جب ان کو حکم ہوا حج اور عمرہ کرنے کا، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا گناہ تو نہیں ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ اسلام سے قبل 2 بتوں کی وجہ سے یہ مشرکین اس کی صحیح کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتار کے ان کے وہم اور خلش کو دور فرما دیا۔ تو یعنی یہ ایک حج اور عمرے کے ارکان میں سے، اس کے بغیر حج اور عمرہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے۔ آپ حضرت عائشہ فرماتے حدیث میں آتا ہے کہ صحیح کرو، بے شک اللہ نے تم پر صحیح کو لکھ دیا ہے۔ اور بخاری کی روایت میں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم کسی شخص کا عمرہ تمام نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف نہ کر لے۔ تو یہ جو ہے وہ شاعر اللہ کس طرح سے بنی، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں مختصراً آپ کو ان کا واقعہ سنا دیتی ہوں، بی بی سارہ کا اور بی بی ہاجرہ کا۔ تو حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور وہ بی بی سارہ کی کنیز تھیں۔ بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ جو ہیں یہ ان کی ازواج تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو بی بی سارہ کی کنیز حضرت ہاجرہ تھیں، اور ان کے ساتھ ہجرت انہوں نے کی تھی۔ حران ایک جگہ تھی، وہاں پہ وہ رہتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر دین کی دعوت دی۔ پھر وہاں سے وہ مصر کی طرف چلے گئے، تو وہاں جب مصر کے پاس پہنچے تو وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ بہت ظالم تھا، اور بی بی سارہ بہت خوبصورت تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ بی بی حوا کے بعد خوبصورتی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، بی بی سارہ کا بہت خوبصورت تھیں۔ تو بادشاہ نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ ان کو غلط ارادے سے اپنے پاس رکھنا چاہا۔ تو حضرت سارہ نے جب اللہ سے دعا کی، یعنی جب اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، تو وہ ان سے کہنے لگا کہ تم دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔
تو پھر اس نے 3 بار ایسے کیا، 3 بار بی بی سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور اس کے بعد ان کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی خاتون ہے اور ان کے ساتھ کوئی میں برا کام نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کیا کیا، ان کو وہاں سے چھوڑ بھی دیا اور ساتھ زیورات بھی دیے، اور یہ کنیز بی بی ہاجرہ ان کو دی تھی۔ ان کو اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ کوئی خاص عورت ہے، پیغمبر کی بیوی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین آ گئے، اور بی بی سارا جو بی بی سارا تھی، انہوں نے کیا کیا، حضرت ہاجرہ کا نکاح خوش دلی سے حضرت ابراہیم سے کرنے کو کہا، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، تو وہ چاہ رہی تھی کہ ہماری کوئی اولاد بھی ہو، تاکہ جیسے وہ پیغمبر تھے نا ابراہیم علیہ السلام، تو ان کا سلسلہ آگے بھی چلے پیغمبری کا۔ تو پھر ان سے شادی کرنے کے نتیجے میں، نکاح کرنے کے نتیجے میں، حضرت یعنی بی بی ہاجرہ سے نکاح کرنے کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ کے حکم سے مکے میں ان کو لے جا کر آباد کیا۔ تو وہ جب چھوٹا سا بچے، وہ چھوٹے سے بچے تھے، انفینٹ تھے، اور وہ اپنی ماں کی گود میں تھے، اور ان کو چھوڑ کر مکہ میں جب وہ واپس جانے لگے، اور مکہ بالکل بیابان سی ایک وادی تھا، تو جب وہ وہاں سے واپس جانے لگے تو وہ پیچھے بھاگتی ہوئی آئیں بی بی ہاجرہ، اور کہنے لگی کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے خاموشی سے وہ چلے گئے مڑ کے۔ تو جب جانے لگے تو وہ کہنے لگی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد کا واقعہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوا بھی ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ پیاس سے بلک رہے تھے، تو وہ پھر دوڑ کر صفا پہاڑی کی طرف گئیں، اور وہاں پر پانی کی تلاش میں پھر دوبارہ دوڑ کے واپس مروہ پہاڑی پر چڑھی، اور اس طرح سے انہوں نے کئی دفعہ اس طرح کا چکر لگایا۔ تو اچانک ان کو جو ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی حضرت اسماعیل کے، وہ آنا بند ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے آ کے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے بچے کو، تو وہاں دیکھا تو وہاں پانی تھا، جبرائیل علیہ السلام نے پر کی اپنی ٹپ ماری تھی تو پانی جاری ہو گیا تھا، اور وہ پانی مستقل جاری ہوا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، زمزم، زمزم کا مطلب ہوتا ہے کہ رک جا۔ تو جیسے ہی انہوں نے زمزم کہا تو وہ پانی رک گیا، اور پھر اس کے بعد وہ کنویں کی شکل اختیار کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اماں سارا اس پانی کو نہ روکتی تو آج یہاں پر دریا ہوتا، لیکن اب وہ کنویں کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ تا قیامت تک وہ جاری رہے گا، اور اس کے پانی میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ان کی ایک قربانی کی بہترین مثال ہے بی بی ہاجرہ کی، کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو گئی تھی، اور شوہر کے ساتھ انہوں نے حسن معاملہ کیا بغیر شکوہ اور شکایت کے اظہار کے، اور صبر کیا۔ تو اس آیت میں بھی پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی آیتوں سے کنیکٹڈ ہے کہ صبر کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں بہت پسندیدہ ہیں۔ تو اس میں صبر کا عملی نمونہ بتا دیا گیا، پہلے بتایا کہ صبر کیا کیسے جائے گا، لیکن اس آیت میں صبر کا عملی نمونہ بتایا گیا کہ کس طرح اس عورت نے اس مشکل حالات کو قبول کیا اور اس پہ کوئی شکوہ نہیں کیا، اور اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ تو اسی لیے جہاں پر وہ دوڑی اس کو تا قیامت تک کے لیے جب بھی عمرہ اور حج کریں گے وہ لازمی رکن کے طور پہ صحیح کو جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر ان کا جو مقام تھا، جس مقام پہ وہ دوڑی، اس کو اللہ تعالیٰ شاعر اللہ کہہ رہے ہیں۔ شاعر اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ تو صبر و شکر کے ساتھ انہوں نے جو سر تسلیم کیا، تو اس کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا، لیکن اس کا آپ ڈیٹیل خود بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اگر سیرہ وغیرہ کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں بھی جو ہے وہ پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے انہوں نے بت بھی نصب کیے تھے، تو لوگوں کو یہ شک تھا کہ کہیں ہم طواف کریں گے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی حج کرے گا بیت اللہ کا یا عمرہ کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کہ وہ طواف اور سعی کرے ان دونوں کا۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کرے گا کوئی نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو کام کریں گے اگر نیکی سمجھ کے کریں گے تو اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، جس طرح سے کہ مشرکین اگر پہلے کرتے بھی تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ کی یاد میں اس کو شاعر اللہ قرار دیا، اور اس کو ایک حج اور عمرے کا لازمی رکن قرار دیا۔ تو جو بھی خوشی سے یہ کام کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا جو یہ کام کریں گے تو اس کا بہت ہی قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اور شاکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاکر عمل کرنے والے کو بڑھ کر دیتا ہے۔ شاکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بہت قدردان ہے۔ ہم انسان تو نپی تلی کام کرتے ہیں نا، کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل جو بھی کرتے ہیں اس کو اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے۔ اور شکر کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا اعتراف کرنا، اور اگر
بندوں کی طرف سے ہو تو نعمتوں کا اعتراف کرنا، یعنی اگر کسی نے نیکی کی ہے تو اس نیکی کو ایکنالج کرنا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اور اگر بندوں کی طرف سے ہوگا تو جو بندوں کو نعمتیں ملی ہیں ان کا اعتراف کرنا شکر کہلاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی نیکی ہے اس کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، اور پھر بڑھا کے اللہ تعالیٰ 700 گنا کر دیتے ہیں. یا پھر وہ اس کو ایک رول ماڈل بنا دیتے ہیں لوگوں کے لیے، جیسے کہ بی بی ہاجرہ کو بنایا گیا ان کے صبر کی وجہ سے. اور علیم کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو جاننے والا ہے. جو جتنی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حساب سے اجر عطا فرمائیں گے. اور شاعر اللہ کی بات ہوئی تھی، تو شاعر میں اللہ تعالیٰ کی جیسے قرآن ہے، اذان ہے، نماز ہے، تو یہ سارے اللہ کے شاعر ہیں. ایون داڑھی ہے، عورتوں کا جو لباس ہے حجاب، یہ بھی شاعر اللہ ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے نا. تو اسی وجہ سے یہ اللہ کے شاعر کہلاتے ہیں. تو ان سب کا احترام لازم ہے. کسی کا بھی مذاق اڑانا، کسی کے حجاب کا مذاق اڑانا، کسی کی داڑھی کا مذاق اڑانا، یہ بالکل بھی صحیح نہیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے شاعر کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا بہت قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو نازل کیا ہم نے، من البیناتی، واضح نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے. اور یہاں الہدا سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے، کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اور باوجود ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں. من بعد ما بیناہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بیان کر دیا، واضح کر دیا ان کو ان کی کتابوں میں، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں. یعنی یہ روشن نشانیاں ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود وہ علم کو چھپاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا وعید ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ. ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے. اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. یعنی ایسے لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس سے کوئی بات پوچھی جائے جس کا کہ اس کو علم تھا اور اس نے اس کو چھپایا، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی. تو علم کا چھپانا جو ہے وہ بہت برا برا عمل ہے، زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی. زبان حال کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرے، جیسے آپ دیکھیں کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے، تو یہ نہیں کہ آپ اس کو نہ بتائیں، اس کو نہ روکیں، ایک مناسب موقع دیکھ کر آپ اس کو بتائیں کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں. اور اگر زبان قال کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو اس کو جواب دیں. اگر آپ کے پاس اس چیز کا علم ہے تو اس علم کو نہ چھپائیں. ٹھیک ہے؟ تو پوچھنے والے سے علم کو چھپانا بھی بہت غلط چیز. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اب جیسے ہم لوگ ماشاءاللہ جتنا کچھ بھی علم حاصل کر چکے ہیں، تو جو کچھ آپ کو کلیئر ہو چکا ہے، اگر آپ وہ لوگ آگے لوگوں کو کوئی غلط کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں. یا کوئی آپ سے کچھ پوچھے تو اس کو آپ جو ہے وہ علم سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ صحیح قرآن میں کیا. لیکن آپ کو ریفرنس جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہی دینا ہوگا، خود اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے. صرف اگر کوئی ایسی حکمت ہے کہ فتنے کا ڈر ہو، کہ یہ بات بتانے سے فتنہ نہ ہو جائے، تو اس وقت آپ وقتی طور پر رک سکتے ہیں. لیکن علم کو پہنچانا علم والوں کی ذمہ داری ہے، اور دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرنا بہت اچھا کام ہے. اور سوالی کو ڈانٹنا بھی منع ہے. امام مالک کے پاس، اور اگر آپ کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کو آپ صاف بتا دیجیے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم. جیسے اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کسی خاص مسئلے کے بارے میں اور آپ کو نہیں علم ہے، تو اپنی طرف سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے علم چھپانا منع ہے، اس طرح سے غلط علم دینا بھی منع ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ مجھے نہیں معلوم اس کا جواب، یا میں آپ کو کہیں سے پوچھ کر بتاؤں گا. امام مالک کے پاس دور دراز سے ایک سوال کرنے والا آیا، تو بہت دور سے بیچارہ چل کے آیا کہ اس کو کوئی، اس کے کوئی کوئسچنس تھے، کوئی سوال پوچھنے تھے. تو وہ کہنے لگے لا ادری. پھر اس نے ایک اور سوال کیا، انہوں نے دوبارہ سے کہا لا ادری. لا ادری کا مطلب ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم. تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں تو اتنی دور سے ان سے علم سیکھنے آیا ہوں، لیکن انہوں نے لا ادری کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی، کیونکہ ان کو اس کا جواب معلوم ہی نہیں تھا. اور ویسے بھی ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. تو ہمیں بالکل بھی نہیں شرمانا چاہیے اگر ہمیں ہمارے علم میں کوئی کوتاہی یا کمی رہ جائے. تو آپ ایک تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو کامل کرے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ہر وقت سیکھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور علم آپ کو دوسروں کو دینے سے بھی آتا ہے. یعنی اگر آپ اپنے علم کو جو ہے وہ اپنے تک محدود کر لیں گے تو پھر ہم مزید سیکھنے کی گنجائش نہیں رہتی. جب آپ دوسروں کو علم دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی علم دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ علم سکھانے والوں کے لیے بہت بڑی جزا ہے. حدیث میں آتا ہے
کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک علم سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہیں، جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے پاس علم ہے، اس کے لیے کوئی بہت عالم بننا ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے خود اس کو پڑھا ہوا، اس پہ عمل کیا ہوا، تو پھر آپ دوسرے کو وہ بات بتا سکتی ہیں، اچھی بات۔ لیکن جو لوگ ہدایت آنے کے بعد، جیسے کہ ان کے علماء تھے یہود وغیرہ کے، وہ علم کو چھپاتے تھے، تو ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ علم آنے کے بعد اس کو جو جو لوگ چھپاتے ہیں، تو ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی وہ دور ہیں، اور ان کے اوپر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، یعنی انسان اور فرشتے بھی۔ اور سب سے ایک اور بات یہ کہ آپ کو جس کے بارے میں یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی ہے، تو پھر ان پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ لیکن بڑے سے بڑے گناہگار مسلمان پر بھی ہم لعنت نہیں کر سکتے اس کی زندگی میں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہم ججمنٹل بن جاتے ہیں نا، کسی کی کوئی برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں اچھا یہ تو بس جہنمی ہے یا اس کے اوپر لعنت ہے، ہم بڑی آرام سے یہ بات بول دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک اعمال کی وجہ سے جو اس کی غلطیاں تھیں اس کو معاف کر دیا، تو اس کا ہم کو علم نہیں ہوگا، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو اس معاملے میں پھر ہم کو ججمنٹل نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے فرمایا الا الذین تابو، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، یعنی اپنے آپ کو درست کر لیا، وبینوا اور واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ مہربان ہوا ان پر، یعنی جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلا کہ اخلاص، یعنی خالص اللہ کے لیے توبہ کرنا، دوسرا ہے اپنے گناہ پر ندامت کرنا، تیسرا ہے گناہ کو چھوڑ دینا یعنی ترک گناہ، اور چوتھا ہے آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا وعدہ کرنا، یہ نہیں کہ توبہ کری اور دوبارہ سے وہ گناہ کا کام دوبارہ سے شروع کر دیا، تو آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور توبہ کے وقت کے اندر توبہ کرنا، یعنی جب موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، یعنی اس کا لب لباب کیا ہے کہ علم کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے وہ باعث افضل ہے، لیکن اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اگر وہ توبہ کرے اور اپنے آپ کو درست کر لے، اور جو بھی اس کے پاس علم ہے اس کو وہ واضح کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، ان کے اوپر مہربان ہوتے ہیں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ توبہ کرنے والے کی ایک مثال، اس میں ایک حدیث میں مثال آتی ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں، کہ توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک شخص ہے جو صحرا میں جا رہا ہے اور اس کا اونٹ سامان سے لدا ہوا ہے، اور وہ اس کا اونٹ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، اس کو نہیں مل رہا، تو وہ نیچے لیٹ جاتا ہے، درخت جو بھی مطلب وہاں پہ مٹی ہے، زمین ہے، اس کے اوپر وہ لیٹ جاتا ہے، اور اب سمجھتا ہے کہ اب مجھے موت آ کے گھیر لے گی، کیونکہ دور دور تک صحرا ہے اور اس کو کوئی پانی کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور اونٹ بھی اس کا گم ہو گیا ہے۔ تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور آنکھ کھولے تو جیسے وہ سامنے اونٹ کو دیکھتا ہے اپنے ویسی سامان سے لدا ہوا، تو کتنی زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے نا۔ تو اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں کی۔ تو ہمیں ہر وقت جو ہے وہ استغفار کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، ہر وقت استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سے جانے انجانے میں گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ہم بہت توبہ قبول کرنے والا اور الرحیم یعنی بہت زیادہ مہربان پائیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفارن اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم یہی وہ لوگ ہیں ان پر ہے لعنت اللہ لعنت اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور لوگوں کی سب کے سب کی، یعنی ایسے لوگ جو کہ اسی حالت میں انہوں نے جان دے دی، یعنی کافر جو تھے توبہ سے پہلے ہی مر گئے، اور ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، کفر کی حالت میں ان کی جان نکل گئی، تو پھر ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو یقین ہو کہ ان کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے، تو پھر ان کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے، ادروائز ہم کسی کو لعنت نہیں کر سکتے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں یعنی جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی ان کا عذاب جو ہے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ جب وہ پکڑ آئے گی تو پھر دنیا میں تو ان کو بہت دفعہ ڈھیل مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں ڈھیل ملنا بالکل بھی ممکن نہیں ہوگا، پھر وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کا ایک مالک ہونے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا مطلب توحید کے بارے میں یہاں پر آگے آیتیں جو ہے وہ شروع ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں بتائی جائیں گی۔
کہ جس اللہ کی عبادت کرنے کو کہا جا رہا ہے، جس اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کو کہا جا رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور وہ کتنا زیادہ عظمت والا ہے، کتنی زیادہ وہ قدرت والا ہے۔ تو فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، یعنی تم سب کا معبود صرف ایک ہی ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی جو بہت مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی اس آیت میں جیسا میں نے آپ کو بتایا دعوت توحید دی گئی ہے، تو دعوت توحید جو تھی مکہ کے لیے، مشرکین مکہ جو تھے ان کے لیے بالکل سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ تم نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا ہے، تو یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں اس کی توحید کی دلائل دیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہ ان کو بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، اور کوئی الہ نہیں برحق مگر وہی جو بہت ہی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اپنے شرک سے توبہ کر لو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو الرحمن الرحیم پاؤ گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اب اللہ تعالیٰ کی کچھ قدرت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کے، واختلاف اللیلی، اور اختلاف میں رات، واختلاف اللیل والنہاری، اور اختلاف میں رات اور دن کے، والفلک التی تجری فی البحری، اور کشتیوں میں وہ جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، ساتھ اس کے جو فائدہ دیتا ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ، اور جو اس میں سے جو نازل کیا اللہ نے، من السماء من ماء، آسمان سے پانی میں سے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس نے زندہ کر دیا اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلا دی اس میں ہر قسم کی جاندار۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ سب سے پہلے آسمان اور زمین کی پیدائش، کیونکہ یہی ہم کو سب سے زیادہ بڑے نظر آتے ہیں نا، جو سب سے پہلے ہماری نظر پڑتی ہے تو اتنے بڑے آسمان کے اوپر پڑتی ہے اور ساتھ ہی زمین کے اوپر۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین، یعنی ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ اور دوسرا، رات اور دن کا باری باری آنا، اختلاف، یعنی یہاں پہ جو ورڈ یوز ہو نا، واختلاف اللیل والنہار، تو اختلاف کا مطلب ہوتا ہے کہ دن دن اور رات کا باری باری آنا نہیں، ایک جاتا ہے اور ایک آتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی دن لمبا ہوتا ہے اور کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے کبھی رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہر 2 دن اور 2 راتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی موسم خوشی کا ہوتا ہے، کوئی غم کا ہوتا ہے، کوئی گرمی کا ہوتا ہے، کوئی سردی کا ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو ہر وقت اختلاف رہتا ہے رات اور دن میں، تو اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور کشتیوں میں سے جو چلتی ہیں سمندر میں، کشتیاں جو چلتی ہیں یہ فلک جو ہے وہ مؤنث مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کشتیاں جو اوپر چلنے والی ہیں اور جو اندر پانی کے اندر آبدوز وغیرہ چلنے والی ہیں، ان کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو کشتیاں چلتی ہیں، اب آپ دیکھیں اگر ہم ایک سوئی بھی پانی میں پھینکتے ہیں تو وہ اندر ڈوب جاتی ہے، اور اتنا بڑا تا حد نظر سمندر ہے، تو اس کے اوپر جو کشتیاں چل رہی ہیں وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے چل رہی ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہوا کو روک دیں تو پھر کیا ہوگا، کشتیاں وہیں کی وہیں کھڑی رہ جائیں گی۔ اور کشتیوں سے کیا فائدہ ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تجارت ہوتی ہے، تو یہ جو لکھا ہے ساتھ اس کے جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، یعنی سامان تجارت۔ اور پھر آسمان سے پانی، کیونکہ پانی کے بغیر تو زندگی ممکن ہی نہیں ہے، تو جب زمین مردہ ہوتی ہے تو سب لوگ بارش کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر نہ کوئی فصل لگ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، کوئی بھی جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، پانی میں زندگی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے زندہ کر دیا بہل اردا، اس کے ساتھ زمین کو، اس کی موت کے بعد، یعنی زمین تو مردہ ہو گئی تھی، اس میں سے کچھ بھی نہیں اگ رہا تھا، نہ کوئی پھل، نہ کوئی پودا، نہ کوئی اناج، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہوتی ہے، اور پھر وہ زمین جو مردہ ہوتی ہے وہ لہلہا اٹھتی ہے، اور اس میں سے پھر وَبَثَّ فِيهَا، اور اس نے پھیلا دیے اس میں، مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کی جاندار مخلوق۔ زمین کی موت کے بعد اس کو زندہ کیا سے مطلب کہ اس میں سے وہ جو پھل پودے جتنے بھی ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہے وہ نکلتا ہے، تو زمین کو زندہ کرنے میں یہ آ جاتا ہے۔ اور دوسرا، اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلا دیا، یعنی ہر طرح کے جانوروں کا رزق بھی زمین کے اندر ہی لکھ دیا۔ تو بارش کی بات ہوئی کہ جو زمین کی شادابی کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش اور نقل و حمل، کھیتی باڑی، اور یہ جانور جو ہے ہماری جنگ میں بھی کام آتے ہیں، انسانی خوراک کے بھی کام آتے ہیں، ان کے ذریعے ہم کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سفر بھی، جیسے گھوڑے وغیرہ ہیں وہ سفر کے بھی کام آتے ہیں، اور انسانی خوراک کی ایک بہت بڑی مقدار جانور جو کھانے کے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے
ان سے ان کی مقدار پوری ہوتی ہے، یعنی ایک طرح سے ہمارے لیے غذا کا بھی ذریعہ ہے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے ان کی ہڈیوں سے، ان کی کھالوں سے بہت سارے کام انسان لیتا ہے، اور ان کے ذریعے دودھ وغیرہ بھی ہمیں ملتا ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے فائدہ بخش ہے۔ تو یہ سب بھی، ان کا بھی انحصار جو ہے پانی کے اوپر ہی ہے۔ اگر پانی نہیں ہوگا، بارش نہیں ہوگی، تو پھر یہ سب بھی کچھ سب جاندار بھی مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کا اہتمام کیا بارش کی صورت پہ، مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس میں ہر طرح کی مخلوق پھیلا دی، ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے جو ہمارے لیے فائدے کا باعث ہیں۔ وہ تصریف الریاحی، اور پھیرنے میں ہواؤں کے، ہواؤں کے پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ تصریف کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر قسم کی ہوائیں جو ٹھنڈی بھی ہوتی ہیں، گرم بھی ہوتی ہیں، اور باراور بھی ہوتی ہیں، غیر باراور بھی ہوتی ہیں، مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی، ہر طرح کی ہوائیں جو ہے انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، کیونکہ ہوا کے بغیر بھی زندگی ممکن نہیں ہے۔ ہوا ہی سے جو کشتیوں کے پیچھے بات ہوئی، وہ بھی ہوا کے ذریعے ہی چلتی ہیں، اور ہوا ہی بادلوں کو اکٹھا کرتی ہے جو کہ پھر بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو ہواؤں کی گردش بھی، والسحابی، اور بادلوں میں، والسحاب المسخری بین السماء والارض، جو مسخر کیے گئے ہیں درمیان آسمان کے اور زمین کے۔ اب بادلوں کے بارے میں بھی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا ہے برساتا ہے۔ تو یہ سارے امور جتنے پیچھے بتائے گئے، جو زمین آسمان کا پیدا کرنا، اور رات اور دن کا اختلاف، کشتیوں کا چلنا اور ان سے ہمارا فائدہ اٹھانا، آسمان سے بارش کا برسنا، اس سے مردہ زمین کو زندہ کرنا، ہر قسم کے جانداروں کے لیے رزق کا بندوبست کرنا، اور ہواؤں کی تصریف میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیے گئے ہیں۔ تو یہ سارے امور، جتنی بھی چیزوں کی بات ہوئی، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ آپ کو ایک کائنات میں سکون نظر نہیں آتا؟ تو ان کو غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جن کے لیے بادلوں کا خدا الگ تھا، بارش کا خدا الگ تھا، نعوذ باللہ۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے تخلیق میں اور سارے نظم و تدبیر میں جو بھی انتظام ہے، جو بھی ڈسپلن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت اور ان کو اپنا حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو بالکل بے وقوفی ہے۔ یعنی اگر آپ نشانیاں مانگتے تھے نا یہ اہل مکہ، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرو، کائنات میں دیکھو، ہر طرف تمہیں اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی نظر آئیں گی۔ کائنات میں غور کرنے سے، ان تمام نعمتوں کے بارے میں جو ذکر کیا گیا، ان پہ غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ ان سب کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہوتا، نعوذ باللہ، تو پھر کیا ہوتا؟ پوری کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ ایون آپ اگر دیکھیں گھر کے اندر بھی، ایک گھر کو چلانے والی ایک عورت ہوتی ہے نا، تو اگر اس کے علاوہ 2 یا 3 عورتیں ایک گھر کو چلا رہی ہوں، تو ایک چھوٹے سے گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ تو پھر کہاں ایک پوری کائنات کو چلانا، اور اتنا کائنات کے اندر سکون اور امن کا ہونا۔ تو یہ سب کچھ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر یہ دلالت کرتی ہیں آیات۔ فرمایا کہ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی جو عقل نہیں رکھیں گے، پھر وہ تو ان کے اوپر سے، ان نشانیوں کے اوپر سے سرسری گزر جائیں گے، کبھی اس پہ غور نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کو کیونکہ نصیحت کہتے ہیں، تو اسی لیے اگر آپ یہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اگر نصیحت وہ لوگ لے لیتے ہیں، تو پھر وہ عقل مند کہلانے کے لائق ہیں، کیونکہ یہ ساری نشانیاں عقل مندوں کو ہی نظر آئیں گی۔ جو بے وقوف ہیں اور جو صرف دنیا میں لگے رہتے ہیں، ان کو یہ نشانیاں نظر نہیں آ سکتی۔ تو اسی لیے فرما دیا کہ لآیات لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ بنا لیتے ہیں سوائے اللہ کے کئی شریک، یحبونہم کحب اللہ، اور وہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسی محبت کرنا ہے اللہ سے۔ اب یہاں پہ پھر وہی مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ اتنی ساری نشانیاں کائنات میں دیکھنے کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے شریک اور لوگوں کو ٹھہرا لیتے ہیں، اور نہ صرف ٹھہراتے ہیں بلکہ حالانکہ ساری نعمتیں ان کو اللہ نے دی ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا تو بہت ہی غلط بات ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی ہستیوں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اور نہ صرف شریک ٹھہراتے ہیں بلکہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ان کو اللہ سے ہونی چاہیے۔ یعنی ان معبودوں سے، ان بتوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے برعکس، یعنی یہ تو ان کی بات ہو رہی تھی جو شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن اس کے برعکس والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ،
زیادہ شدید ہے محبت میں اللہ سے. یہاں پہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ ایمان والے اس کے برعکس اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں، بہت زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ مشرکین جب سمندر وغیرہ میں یا کسی مصیبت میں پھنستے تھے تو پھر وہاں وہ اپنے معبودوں کو بھول کر اللہ کو پکارتے تھے. لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے ہیں. ان کی ساری محبت، ساری کوششیں صرف اور صرف اللہ ہی کی اطاعت کے لیے ہوتی ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور کاش دیکھ لیں وہ جنہوں نے ظلم کیا. اور یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی ابھی تو وہ عذاب کو، آخرت کو جھٹلا رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یعنی شریک ٹھہرا کے اللہ کے ساتھ، اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہیں دینا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری چیزیں دی، کائنات کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان کو ملی. لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کو اس کا حق نہیں دے رہے، بلکہ ان لوگوں سے محبت کر رہے ہیں جن کو کہ وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے تھے. حالانکہ ان کو تو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، لیکن جب وہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے، کیونکہ آخرت تو یقینی ہے نا. وہ لوگ نہیں مان رہے تو کیا ہوا؟ آخرت تو آئے گی، ان کی موت تو آئے گی نا، یہاں ہمیشہ تو نہیں رہیں گے. تو فرمایا کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب، کاش دیکھ لیں وہ جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت للہ جمیعا، بے شک قوت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری. یعنی ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور جتنی بھی قوت ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ صرف اور صرف تمام طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام اختیار، تمام قدرت سب اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ سخت ہے عذاب دینے میں. یعنی اگر یہ شرک نہ کرتے تو پھر یہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے تھے. اگر ان کو یہ بات پتا ہوتی، یہ عذاب ان کو پہلے ہی دکھا دیا جاتا، تو پھر وہ ہرگز شرک نہیں کرتے. لیکن وہاں پر ان کو پتا چل جائے گا کہ ساری قوت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ سے بچ کر یہ کہیں بھاگ نہیں سکتے. استبرأ الذین، جب بیزار ہوں گے وہ اتبعوا، جو پیروی کیے گئے. استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہوں گے وہ جو پیروی کیے گئے، من الذین اتبعوا، ان سے جنہوں نے پیروی کی. ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو. وتقطعت بہم الاسباب، اور کٹ جائیں گے ان کے تمام اسباب. اب یہاں پر جیسے دنیا میں پیری مریدی ہوتی ہے نا، کہ ایک پیر ہوتا ہے، اس کے پیچھے سارے فالوورز ہوتے ہیں، ٹھیک؟ یعنی لیڈر اور فالوورز کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ جو پیروی کیے گئے، یعنی لیڈرز، ٹھیک ہے، لیڈرز بیزار ہو جائیں گے کس سے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی. یعنی دنیا میں تو وہ بڑے ان کو آگے آگے رکھتے تھے، اور وہ ہر وقت لیڈرز کی اپنی پیروی کرتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، جیسے جیسے وہ کہتے تھے ان کی بات سنتے تھے، ان کے آگے نذرانے رکھتے تھے. لیکن قیامت کے دن وہ بیزاری دکھائیں گے، جو لیڈرز ہیں وہ اپنے فالوورز سے بیزاری دکھائیں گے، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو. کیونکہ ان کو جب عذاب اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے گا تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ اب سارے رشتے ناتے اور سارے اسباب کٹ گئے، اب ہر ایک کو اپنا اپنا الگ الگ حساب دینا ہے. تو اسی وجہ سے وہ دنیا میں تو ان کو اپنے فالوورز سے بہت فائدے تھے لیڈرز کو، لیکن آخرت میں ان کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کو جو ہے وہ جہنم میں لیڈرز کو بھی اور فالوورز کو بھی جھونک دیا جائے گا. تو یہ جیسے دنیا میں ان کو لیڈرز بچانے کے لیے آ جاتے تھے، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں آخرت میں بھی یہ ہمارے جو پیشوا ہیں یا جو بھی ہمارے لیڈرز ہیں وہ ہم کو بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے. لیکن حقیقت تو یہ ہوگی کہ وہ لیڈرز اپنے اوپر سے بھی عذاب کو نہیں بچا سکیں گے، اسی لیے وہ اپنے فالوورز سے بیزاری دکھائیں گے اور سارے اسباب کٹ جائیں گے. یعنی دنیا میں تو آپ کو بہت سارے اسباب مل جاتے ہیں، بہت ساری مدد، بہت سارے جھوٹے آپ کے کیس جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر صرف انصاف ہی ہوگا. وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی. یعنی ساری زندگی وہ دنیا میں اپنے لیڈرز کی پیروی کرتے رہے، ان کو فالو کرتے رہے، ان کی بات مانتے رہے، جیسے جیسے وہ کرتے گئے وہ ویسے ویسے کرتے گئے، ان کے اوپر اپنی جان تک نچھاور کرتے رہے. لیکن وہاں پر جب وہ بیزاری لیڈرز دکھائیں گے تو پھر فالوورز کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرتن، کاش ہمارے لیے ہوتا ایک مرتبہ لوٹنا، فنتبرأ، تو ہم بھی بیزار ہوتے، منہم، ان سے، کما تبرؤ منا، جیسا کہ وہ بیزار ہو رہے ہیں ہم سے. یعنی آج آخرت میں جو ہمارے لیڈرز ہم سے بیزاری دکھا رہے، تو کاش ہمیں دوبارہ سے زندگی ملے اور ہم دوبارہ سے دنیا میں جائیں پلٹ کر، تو ہم بھی ان سے ایسی بیزاری دکھائیں گے جیسے کہ آج یہ ہم سے بیزاری دکھا رہے ہیں. لیکن ایسا ہوگا نہیں، یہ ناممکن ہے کہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے. دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت مہلت دے رہے تھے، لیکن اب ان کو دوبارہ وہاں بھیجا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک یریہم اللہ، اور اسی طرح دکھائے گا انہیں اللہ، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرتیں بنا کر ان پر.
اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو حسرت بنا کر، یعنی وہ ہر چیز پہ حسرت کریں گے، کاش ہم ایسا کر لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم بھی ان سے بیزاری دکھاتے، کاش ہم رسول کی بات مان لیتے. تو یہ ساری حسرتیں ان کی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال، ان حسرتیں بنا بنا کر ان کو دکھائیں گے. وما هم بخارجین من النار، اور نہیں وہ نکلنے والے آگ سے. یعنی اب آگ سے نہ ان کے لیڈرز ان کو نکال سکیں گے، اور نہ ہی وہ خود نکلنے والے ہوں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دیں گے. تو ان آیات میں یہ جو دو آیتیں میں نے پڑھی 166 اور 67، نہیں بلکہ ایک ہی پڑھی ہے 166 اور ہاں 167، جو دو آیتیں ہم نے پڑھی، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں جو پیر ہیں اور گدی نشین ہیں ان کی بے بسی اور بے وفائی پر سارے مشرکین حسرت کریں گے، لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب پھر وہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم دنیا میں ہی شرک سے توبہ کر لیتے اور رسول کی بات مان لیتے. لیکن اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہم بخارجین من النار، اب وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. اب کچھ لوگوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں کھانے اور غذا کے بارے میں، کہ کیا چیزیں ہیں جن کو اپنانا ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الناسو، اے لوگو. یعنی اب یہاں پہ سارے لوگ مراد ہیں، صرف مومنین یا کافرین یا مشرکین سے بات نہیں ہو رہی، الناس میں سب ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. تو تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ. یعنی سب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم لوگ زمین سے جو کچھ نکلتا ہے حلال اور پاکیزہ اس کو کھاؤ، یعنی حرام کی طرف نہ جاؤ. اور دوسرا کیا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کے شیطان کی، یعنی شیطان کو فالو نہ کرو. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، سب سے پہلے شیطان جو ہے وہ ہم کو حلال حرام کی تمیز ختم کروا دیتا ہے، حلال کو حرام کر لیتا ہے، حرام کو حلال کروا دیتا ہے. اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اس کی بات کو مانتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جو وہ وسوسے ہمارے دل میں ڈالتا ہے، یا انسان نما شیطان جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم کو غلط راہ پر چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم کو وارن کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ایک تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو زمین میں سے ہیں، کیونکہ زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حلال اور پاکیزہ ہی ہوتا ہے. اور وہی ہمارے جو ہم جانور کھاتے ہیں ان کی غذا بھی وہی ہوتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے، یعنی چارہ وغیرہ. تو وہ حلال اور پاکیزہ ہے. اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا. شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے. تو اسی لیے اس کے لیے وارن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کی شیطانی راہ پر نہ چلو، یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو. جس طرح مشرکین نے کیا کیا کہ بتوں کے نام پر وقف کردہ جانور جو تھے وہ ان کو حرام کر لیتے تھے. ابھی آگے ہم پڑھیں گے سورہ انعام میں بھی، میں آپ کو پھر ڈیٹیل بتاؤں گی. تو کیا کرتے تھے، جانوروں کے کان چیر کے ان کو بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے. حالانکہ اللہ نے تو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا. جانور تو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. وہ نہ ان پہ سواری کرتے تھے نہ ان کو کھاتے تھے، اپنی طرف سے حلال حرام کر لیتے تھے. اس کی تفصیل جو ہے جیسے میں نے بتایا سورۃ الانعام میں آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، بس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا. جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی وہ اس نے ان پر حرام کر دی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے علاوہ شیطان کیا کرتا ہے جو ہمارا دشمن ہے کھلم کھلا، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا. یعنی یہ اس کا دوسرا وار ہے. پہلا وار کیا تھا کہ حلال اور حرام کی تمیز مٹا دیتا ہے، اور دوسرا کیا کرتا ہے، وہ ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، ہمارے دل میں برے برے خیالات لاتا ہے اور ہمیں بری باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے. اور دوسرا بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی جو بے حیائی ہے وہ بھی شیطان ہی کی طرف سے ہے. اور اس نے ہمارے جو والدین تھے آدم اور حوا، ان کے بھی لباس جنت میں اتروا دیے تھے. تو یہ ہمیشہ جب بھی حکم دیتا ہے وہ بے حیائی یا برائی کا حکم دیتا ہے. تو جہاں کہیں بھی آپ برائی ہوتے ہوئے دیکھیں، بے حیائی ہوتے ہوئے دیکھیں، حلال حرام کی تمیز ختم ہوتے ہوئے دیکھیں، تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر شیطان جو ہے وہ انوالو ہے، جو انسانوں کو بہکانے میں لگا ہوا ہے. کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں جائیں، وہ اللہ کی اطاعت میں اپنا سر تسلیم خم کریں. وہ ان کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم کو وارن کر رہے ہیں کہ انہ لکم عدو مبین، وہ کھلم کھلا ہمارا دشمن ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. اس کے چنگل میں پھنسنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں. اگر اللہ سے دور ہوں گے تو پھر ہم اس کے چنگل میں پھنس جائیں گے. اگر ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کی پناہ میں ہوں گے، تو پھر وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے. وہ ہم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور ایسی باتوں کو کہنے کا حکم دیتا ہے کہ جو اللہ نے نہیں کہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا ہم کو علم نہیں ہے.
تو اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم ایسی بات کہیں جو اللہ سے منسوب کر دیں، یعنی ایسی بات اللہ سے منسوب کر دیں، وہ یہ ہم کو سکھاتا ہے جو اس نے کہی ہے، یعنی جو بات اللہ نے کہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم کہیں وہ تو بالکل صحیح ہے، جیسا کہا ہم نے قرآن میں کوئی آیت پڑھی، کوئی حکم پڑھا، اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، انسان سے وہ بات کہلواتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے، اور اس کو نہ صرف اس سے کہلواتا ہے بلکہ وہ آگے لوگوں کو بھی پھیلاتا ہے وہ غلط بات، اور کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو منسوب کر دیتا ہے، یہ ایک کام کرتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جو بات اللہ سے واقعی منسوب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہم وہی لوگوں کو آگے بتائیں، اور دوسرا اگر کسی بات میں ہم کو شک ہے کہ اللہ نے یہ کہی یا نہیں کہی تو پھر ہم اس پر خاموش رہیں، یعنی بغیر علم کے بات آگے نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی مرضی سے حرام حلال کہنا منع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام حلال جو ہے وہ بتا دیے، ساری چیزیں ہی حلال ہیں، کچھ چیزیں جو جن کا آگے ذکر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، تو ہم اپنی مرضی سے ہر چیز کو حرام حلال نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی بات اللہ کے اوپر نہیں کہہ سکتے جو ہم جانتے نہیں ہیں، جب تک آپ کو پوری نالج نہیں ہو آپ خود سے نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے یا یہ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے، آپ کو ہر چیز کی اوتھینٹک نالج ہونی چاہیے جو آپ آگے لوگوں کو پہنچائیں گے، لیکن وہ ایسا کرنے کا آپ کو حکم دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمُ اتَّبِعُوا، انہیں پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی جو نازل کیا اللہ نے، قَالُوا، وہ کہتے ہیں، بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو پیروی کریں گے اس کی جو پایا ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو، یعنی اب ان کا ایک اور جرم بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جب بھی ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو، اس کو فالو کرو، پیغمبر کو فالو کرو، تو ان کا جواب مشرکین مکہ کا کیا ہوتا ہے کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا بھلا اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد نہ وہ عقل رکھتے ہوں کچھ بھی اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، چاہے ان کے باپ دادا بے عقل اور گمراہ ہوں تب بھی وہ انہی کی بات مانیں گے۔ تو یہاں پر اگر ہم آج کے مسلمانوں پر بھی غور کریں تو وہ ان کا بھی یہی حال ہے کہ جب بھی ان کو کوئی بدعات وغیرہ سے روکا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے چلے آ رہی ہیں، ہماری والدہ تو بہت نیک خاتون تھی، ہمارے دادا تو بہت نیک تھے اور وہ بھی یہی کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ چاہے ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہیں اور نہ ہدایت پر ہوں، کیونکہ ان کے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا اور ہمارے اعمال کے بارے میں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے آباء و اجداد دینی بصیرت سے بے بہرا ہوں اور ہدایت سے محروم ہوں تو کیا انہی کو فالو کرتے رہیں گے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس زنجیر کو توڑنا ہے اور مطلب اس عمل سے نکلنا ہے، اس دلدل سے نکلنا ہے، اور ہمیں اپنا علم خود حاصل کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ نہیں ہمارے والدین تو یہ کرتے تھے تو ہم تو یہی کریں گے، اس پہ ضد نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کام کون لوگ کرتے تھے، یہ مشرکین کرتے تھے، کہ جب بھی ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو صرف وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے، چاہے وہ عقل نہ رکھتے ہوں اور چاہے وہ ہدایت پر نہ ہو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِی، مانند مثال اس کے ہے، يَنْعِقُ جو چیخ پکار کرتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ اسے جو نہیں سنتا، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً مگر پکار اور آواز، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو وہ ہوتے ہیں نا رائی کہتے ہیں نا ان کو، جو چرواہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں جب اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں نا، تو جب ان کو واپس بلاتے ہیں تو ان کو ایک عجیب طرح کی آواز نکالتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ادھر آؤ، میرے پاس واپس آؤ، یہ چیزیں ان کو نہیں سمجھ میں آتی، ان کو ہماری زبان جانوروں کو سمجھ نہیں آتی، ان کو کیا سمجھ آتا ہے، وہ ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے، تو وہ ان کو نکالتے ہیں تو وہ پھر واپس اپنے رائی کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہوئے جو ہے وہ اس کے پاس آتے ہیں، اور یہاں پر یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے نا، ین کا مطلب ہوتا ہے بکریوں کو چیخ پکار کر بلانا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے، مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال اس کے ہے جو چیخ پکار کرتا ہے، یعنی جو ان کا چرواہا ہوتا ہے وہ جیسے ان کو چیخ پکار کر بلاتا ہے، اسے جو نہیں سنتا مگر پکار اور آواز کو، یعنی وہ حق کی بات کو نہیں سنتے، نہ حق کی بات ان کو نظر آتی ہے بلکہ بس وہ صرف چیخ پکار سنتے ہیں جانور، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی کافروں کی یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ تقلید آباء و اجداد میں
انہوں نے اپنی عقل و فہم کو معطل کر کے رکھ دیا ہے، یعنی وہ اپنے عقل و فہم سے کام ہی نہیں کرتے، صرف اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں اس طرح سے لگ گئے ہیں جیسے کہ جانور ہیں جن کو چرواہا بلاتا ہے پکارتا ہے تو وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اپنے آباء و اجداد کو فالو کرنے والے بھی بہرے ہیں جو حق کی آواز کو نہیں سنتے، گونگے ہیں جو حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اور اندھے ہیں کہ حق دیکھنے سے عاجز ہیں، اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید اور سنت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو یہاں دعا سے مراد قریب کی آواز ہے اور ندا سے مراد دور کی آواز ہے، یہ دعا و ندا لکھا ہے نا، تو دعا سے مراد قریب کی آواز اور ندا دور کی آواز، تو یہ دونوں سننے سے آ رہی ہیں، یعنی ان کو جب ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بس اپنے آباء و اجداد کو ہی فالو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تشبیہ کس سے دے رہے ہیں؟ جانوروں سے دے رہے ہیں کہ یہ بالکل جانوروں کی طرح بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور عقل ہی نہیں رکھتے، کیونکہ جانوروں اور انسانوں میں کیا چیز ہمیں ڈفرنس ہے؟ عقل، عقل کی وجہ سے انسان کو جو ہے کہا گیا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا کیا ہم نے تم کو، یا جو رزق دیا ہم نے تم کو۔ اب پیچھے بات ہوئی تھی کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اور حلال اور حرام میں تمیز رکھو۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو حلال اور طیب چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس میں سے کھاؤ، اور کھانے کے بعد کیا کرو؟ وَاشْکُرُوا لِلَّهِ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی تم عبادت کرتے۔ تو یہاں پر اہل ایمان کو تمام پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اور کھانے کے بعد اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تاکید ہے۔ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہیں، حرام کردہ اشیاء پاک نہیں ہیں، چاہے آپ کو کتنی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہوں۔ جیسے سور کا گوشت ہوتا ہے، وہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، بڑا ان کا مرغوب ہے، اور دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر منسوب جانوروں کو مشرکین اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، تو ان کا یہ عمل غلط ہے، یعنی کسی حلال چیز کو حرام کر دینے سے حرام نہیں ہو جائے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کو کہہ دے۔ اور تیسرا کیا کہ اگر اللہ کے عبادت گزار ہو تو صرف اللہ ہی کے لیے شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ ہی نے تم کو یہ رزق دیا ہے، یہ نعمتیں دی ہیں۔ تو جب رزق اور نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں تو حلال حرام کا حق بھی صرف اللہ ہی کا ہے، کوئی اور اس کو حلال حرام نہیں کر سکتا۔ اگر ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہوگی۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اب اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں؟ پہلے تو حلال کی بات ہوئی کہ زمین سے جو کچھ نکلتا ہے سب کچھ ہمارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے، تو حلال تو سبھی کچھ ہے، صرف حرام کے لیے کچھ چیزیں بتا دی جس سے کہ ہم کو اوائڈ کرنا ہے، جس سے ہم کو بچنا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 173 میں کہ بے شک اس نے حرام کیا علیکم المیتۃ، تم پر مردار، والدما اور خون، ولحم الخنزیری اور گوشت خنزیر کا، وما اہل بہ لغیر اللہ اور جو پکارا جائے اس کو واسطے غیر اللہ کے۔ یہ چار چیزیں جن کا کہ نام لیا گیا یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ حرام صرف یہی چار چیزیں ہیں۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں۔ جو مردار کی بات ہوئی نا کہ سب سے پہلا آیا کہ انما اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار، یعنی جو مردار ہے، تو مردار میں ایک تو جو خود مر جائے، جیسے کوئی جانور اگر خود سے مر جائے اور ذبح نہ ہوا ہو تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ کوئی چوٹ لگنے سے کسی طرح سے وہ مر جائے تو وہ بھی، اور ذبح کرنے سے پہلے مر جائے تو وہ بھی مردار ہوگا۔ اسی طرح سے ذبح تو ہوا لیکن اس کا خون نہیں نکلا، یعنی غلط طریقے سے، جیسے وہ جھٹکے وغیرہ سے کرتے ہیں نا، کرنٹ لگا کے اس طرح سے جانوروں کو مارتے ہیں تو اس کا خون باہر نہیں نکلتا۔ ذبح کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ جو سارا خون ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، کیونکہ خون بھی حرام چیزوں میں آتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ذبح تو ہوا ہو لیکن خون نہ نکلا ہو، اور چوتھا کیا ہے کہ ذبیحہ مسلمان یا اہل کتاب کا نہ ہو، بلکہ ذبیحہ کرنے والا کوئی مشرک ہو یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اہل کتاب نہ ہو، تو وہ بھی پھر مردار میں شامل ہو جائے گا۔ اور خون میں کیا ہوتا ہے؟ بہتا ہوا خون حرام ہے، یعنی جو خون بہ رہا ہو نا وہ حرام ہے، لیکن جو جمع ہوا ہوتا ہے وہ حرام نہیں، جیسے تھوڑا بہت گوشت کے اوپر لگا ہوا یا ہڈیوں کے اوپر لگ گیا تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں۔ جہاں تک دو مرداروں کا تعلق ہے وہ ٹڈی اور مچھلی ہیں۔ ٹڈی میں کوئی خون نہیں ہوتا نا، وہ، اور مچھلی کا آپ کو پتہ ہے، مچھلی تو اگر جب سمندر سے نکل کے مر بھی جاتی تب بھی وہ ہمارے لیے حلال ہوتی ہے۔
اور جہاں تک دو خونوں کا تعلق ہے تو وہ جمے ہوئے خون ہے، ایک تلی اور ایک کلیجی، ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے تلی وغیرہ لوگ کھاتے ہیں نا بعض، اس میں بھی خون ہوتا ہے لیکن وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، حدیث کے نسبت۔ اور تیسرا کیا بتایا، ایک تو حرام کی بات ہوئی اور اس کے بعد خون کی بات ہوئی، یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز حرام کیا ہے، مردار جانور، دوسرا خون حرام ہے، اور تیسرا خنزیر کا گوشت، اور چوتھا جو غیر اللہ کے واسطے پکارا جائے۔ تو اس میں کیا چیز آ جاتی ہے، اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، جیسے مشرکین جو تھے وہ اپنے بتوں کے ناموں پر جانور ذبح کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ بھی جانور آ جاتے ہیں جو آ، جو مسلمان اپنی کم علمی کی وجہ سے فوت شدہ بزرگوں کو کی عقیدت اور محبت اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے قبروں یا آستانوں پر ذبح کرتے ہیں۔ تو نام تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہونا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے جو جانور ذبح کیا جائے گا وہی حلال ہوگا، کسی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے اگر ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام کے درجے پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چار چیزیں حرام کرنے کے بعد فرما دیا گیا فمن استرا، اور جو کوئی مجبور کر دیا گیا، غیر باغیوں ولا عادن، نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسم علیہ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر، یعنی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی کہ تھوڑا سا اتنا کھا لے کہ آپ کی جان بچائی جا سکے، یعنی حرام میں سے بھی، لیکن وہ اس میں زیادتی نہ کرے اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر جان بچانے کے لیے آپ نے تھوڑا سا کھا لیا لیکن اتنا کھائیں کہ اس لقمے سے آپ کی جان بچ جائے، تو وہ ہم حرام میں سے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن جب یہ نہیں کہ اس سے پیٹ نہیں بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مجبور کیا گیا، نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور جب اس کی جان بچ جائے اور اس کو غذا میسر آ جائے تو پھر وہ اس کو کھانے سے اعتراض کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور بہت ہی مہربان پائے گا۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، اسے جو نازل کیا اللہ نے، من الکتابی، کتاب میں سے، ویشترون، اور وہ لے لیتے ہیں، بہی ثمنا قلیلا، بدلے اس کی قیمت تھوڑی سی۔ تو یہ علماء یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے تھے، یعنی جو احکامات اللہ نے دیے وہ لوگوں سے چھپاتے تھے اور ان کو بدل دیتے تھے اور اس کے بدلے میں تھوڑی تھوڑی قیمت لے لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت برا سودا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اور یہی وہ لوگ ہیں، نہیں وہ کھاتے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، یعنی اللہ کی کتاب کو جو بیچتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بدلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقین مانو یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوگا، ولا یکلم اللہ، یکلمہم اللہ، سوری، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ وہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی جو لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور تھوڑے پیسوں کے بدلے ان کو بدل دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ پیٹوں میں اپنی آگ بھر رہے ہیں، اور دوسرا ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالۃ، خرید لیا ہے گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، یعنی یہ جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے، مطلب بجائے اس کے کہ وہ ہدایت پاتے، انہوں نے گمراہی کو خریدنا پسند کیا، تو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دی، گمراہی کو خریدا، والعذاب والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، کیونکہ اگر یہ ہدایت حاصل کرتے تو ان کی مغفرت ہو جاتی، لیکن انہوں نے کیونکہ گمراہی کا راستہ چنا، اس کو خریدا، تو اسی لیے وہ عذاب کے مستحق قرار پائے۔ فما اصبرہم، تو کتنا صبر ہے ان کا، علی النار، آگ پر، یعنی جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو پھر یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے خبردار کر رہے ہیں کہ وہ آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی، تو وہ کس طرح سے اس کی سختی اور اس کی شدت کو برداشت کر سکیں گے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ ذالک بان اللہ، یہ بوجہ اس کے ہے کہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق، نازل کیا ہے کتاب کو حق کے ساتھ،
یعنی ان عذابوں کی وجہ کیا ہے، ان کو کیوں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والے نہیں ہیں. ان کو یہ عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کتاب کو، قرآن کو، بالکل حق کے ساتھ، بالکل سچ کے ساتھ. اس میں کوئی باطل چیز نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی، کتاب میں، یعنی کتاب کو ماننے سے انکار کیا، کتاب کے احکامات میں اختلاف کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لفی شقاق بعید، البتہ وہ مخالفت میں ہے دور کی. یعنی کیا مطلب ہے؟ ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سچی کتاب اتاری ہے، تو اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں اختلاف میں ہے. یعنی وہ مخالفت جو ہے ان کی وہ دور کی ہے. اور جب یہ مریں گے اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ غلط ہے. صدق اللہ العلی العظیم.